سورۃ الدہر پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدہر ہے اور مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 98 نمبر پر ہے، اور جو ہمارے سامنے ترتیب توقیفی ہے اس کے مطابق 76 نمبر ہے اس کا۔ 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بڑی عظمت والی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت آپ علیہ السلام کا معمول تھا زندگی کا، جب سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الدہر بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں دہر کا لفظ ہے، اس کا معنی زمانہ، اور اسی طرح اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ یہ جو عرب سے قرآن مجید چھپے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سورۃ الانسان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ابتدا میں حل اتی علی الانسان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا سورہ قیامہ کے ساتھ جوڑ اور ربط یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کافروں کی طرف سے تکذیب تھی اس کا تذکرہ تھا، اور اب اس سورہ مبارکہ میں مومنوں کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب تقابل کہ جہاں پر پہلے کفار کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تکذیب کا، ان کے لیے عذابات کا، تو پھر آگے ایمان والوں کا ضرور ہوتا ہے۔ تو سورہ قیامہ میں زیادہ تر کفار کی تکذیب اور ان کا انجام بیان کیا تھا، اور اب سورہ دہر میں ایمان والوں کے لیے زیادہ بشارات ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا وہ کافروں کے لیے ڈراوا تخویف بہت کم ہے، زیادہ تر جو ہے نا وہ بشارات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک کرشمہ بیان کیا، پھر آگے قیامت کے ثبوت پر کچھ دلائل ہیں، اور پھر آگے ایمان والوں کے لیے بشارات ہیں، اور جو نیک اور ابرار قسم کے لوگ ہیں ان کی کچھ آگے نشانیاں اور کام بیان کیے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا ثبوت پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور ترغیب الی الایمان ہے۔ حل اتی علی الانسان، یہ جو حل ہے ویسے یہ سوالیہ ہوتا ہے، حل کیا، تو لیکن یہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ قد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قد کا معنی ہوتا ہے نا تحقیق، یقیناً، تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ حل اتی علی الانسان، یہ حل جو ہے نا قد کے معنی میں، اس کا معنی ہے یقیناً۔ اور پھر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ بھئی یہ وقت انسان پہ ایسا گزرا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اس کو پیدا کیا، بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہی قیامت پہ استدلال کرنا چاہتے ہیں نا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اس کو بنایا ہے، تو اسے دوبارہ قیامت میں اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ تو یہ اصل میں قیامت پہ استدلال ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو سب سے پہلے زمینوں پہ جو ہے نا وہ فرشتے ان کو بسایا، اور وہ غیر مکلف مخلوق تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کی صلاحیت ہے، برائی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف مخلوق یعنی جنات کو اس زمین پہ بسایا، اور جنات کی پیدائش چونکہ وہ آگ سے تھی، انہوں نے زمین میں زیادہ تر فساد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ان کی مرکزیت کو چھین لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان کو جو ہے وہ زمین پہ بسایا۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق
کا جو مقصد ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بسایا، خلافت دی، اور پھر انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر آگے ان سے جو ہے وہ انسانیت کا سلسلہ شروع کیا. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ حل اتی علی الانسان، اس انسان سے مراد ہر انسان ہے. تو فرمایا کہ ہر انسان پر ایک ایسا وقت ضرور گزرا ہے تو وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا ہی نہیں تھا، یعنی اس کا زبان پہ تذکرہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر ساری روحوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا، پھر ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ لے کر ان تخلیقوں کو عالم ارواح، روحوں کو عالم ارواح میں وہ ان کو وہاں سٹور کر دیا، پھیلا دیا. اب یہ کہ جب جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ روح اس کے جسم کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کا آگے تذکرہ کیا کہ اس انسان کو ہم نے ایک مخلوط نطفہ سے بنایا ہے. مخلوط نطفہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی مرد اور عورت کا پانی دونوں جب ملتے ہیں تو ان سے آگے انسان بنتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ مرد کا جو مادہ ہوتا ہے وہ سفید گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو ہے نا وہ زرد مائل یعنی پتلا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ دونوں رحم میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے جو غالب آ جاتا ہے یا جو ان میں سے سبقت لے جاتا ہے تو اس پر ہی جو ہے نا وہ شکل و صورت چلی جاتی ہے. کہ عموماً جو ہے نا وہ کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں اولاد کی جو کہ ددھیال کی طرف یا والد کے ساتھ ملتی ہیں، کچھ ننھیال کی طرف والدہ کے ساتھ. تو ان میں فرمایا جس کا بھی وہ مادہ غالب آ جائے وہ شکل و صورت اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کر جاتی ہے، مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس انسان کو بنایا تو وہ یہ ہے کہ اسی نطفہ کو ماں کے رحم میں اسی سے آگے جو ہے نا وہ جمع و خون بنایا، پھر اس کو بوٹی بنایا، اور پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. پھر جب 4 مہینے مکمل ہو گئے تو انسان جو ہے نا وہ اس میں روح ڈل گئی. پھر 9 مہینے کے بعد دنیا میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سورہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہے، اور اسی طرح یہ جو سورہ مومنون کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. حال یقیناً عطا آیا ہے علی الانسان، انسان پر حینم ایک ایسا زمانہ، حینم ایک وقت، من الدہر لمبے زمانے سے، لم یکن کہ وہ نہیں تھا، شیئن کوئی چیز، مذکورہ قابل ذکر، کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھی، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا. انا بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیا الانسان انسان کو، من نطفۃ امشاج مخلوط نطفہ سے، امشاج مخلوط، نبتلی ہے تاکہ ہم اس انسان کو آزمائیں. اور بعد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا یہ راجی ہے نطفہ کی طرف کہ ہم اس نطفے کو یعنی الٹے پلٹتے رہتے ہیں اور اسی کو الٹا پلٹا کے اسی سے آگے خون بنا کے آگے انسان بنا دیا. اور نبتلی کا دوسرا معنی ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں کہ بھئی وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے. فجعلناہ پس ہم نے اس کو بنا دیا سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع و بصیر بنایا. سمیع و بصیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، ساتھ سوچنے کی بھی، اور دیکھنے کی بھی صلاحیت دی، اور ساتھ جو ہے نا وہ سوچنے کی بھی صلاحیت دی، تاکہ یہ انسان ظاہری کانوں سے بھی سنتا ہے، دل کے کانوں سے بھی، پھر آگے اس پر نتیجہ نکالتا ہے. اسی طرح ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ کر جو ہے وہ آگے دل میں اس کو محفوظ کر کے اس میں انسان سوچتا ہے. یہ چیز انسان کے پاس ہے، یہ دیگر جانوروں کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ سامع باصر تو ہیں، سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، لیکن آگے اس کو سمجھنا اور اس پہ آگے دیگر اس نظام کو چلانا یہ ان میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ سمیع بصیر نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہ ہم نے اس کو بنا دیا سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا. اچھا، اب ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتی یعنی طور پر اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل یہ چیزیں دی تاکہ ان سے وہ رہنمائی حاصل کرے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انا ہدیناہ کہ بے شک ہم نے اس کو راہ دکھائی، السبیلا بے شک ہم نے اس کی رہنمائی کی، السبیلا راستے کی، کہ بے شک ہم نے اس کو راہ دکھائی.
کون سی راہ؟ ایک تو فطرتی ہدایت عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر آگے اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں، لیکن پیدا بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا انسان کے لیے بڑا ہی آسان ہے، کیونکہ جو کام فطرت میں شامل ہو وہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو فطرتی طور پہ انسان کے جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم کیے ہیں، جو کام لازم کیے، کوئی بھی کام اس پہ مشکل نہیں ہے۔ تو ایک تو فطرتی ہدایت دی، اور دوسرا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیج کر پھر مزید اس کی رہنمائی کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، کہ بے شک ہم نے اس کی رہنمائی کی، راستے کی، اما شاکرا، خواہ وہ شکر گزار ہو، و اما کفورا، یا وہ ناشکرا ہو، کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی کہ وہ اپنے کان، آنکھ اس کے دیکھنے سے اور دل کے جو فہم ہے اس سے، اور اسی طرح فطرتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اس سے، اور پھر جو رسولوں نے رہنمائی کی ہے اس سے رہنمائی حاصل کر کے وہ شکر گزار بندہ بن جائے رب کا، یا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے کسی سے بھی رہنمائی نہ لے اور اندھا بن جائے تو پھر ناشکرا بنا رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ اگر ناشکرا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، و اغلالا اور توق، و سعیرہ اور دہکتی ہوئی آگ، کہ خدا نہ خواستہ اگر ناشکرا بن گیا، ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں اس کو عطا کی ہیں، اور خاص طور پہ رسولوں کو بھیج کر مزید جو ہے اس رہنمائی کی ہے، اگر اس کی طرف اس پر وہ نہ آیا اور اس نے توجہ نہ کی تو فرمایا پھر اس کے لیے آخرت میں جو ہے نا وہ زنجیریں ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر اور گلے میں جو ہے وہ توق ڈال کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مقام پر اللہ فرماتے ہیں فخذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گھسیٹو اور اس کو باندھو، اور پھر جو ایسی بڑی بڑی زنجیریں کہ جن کی لمبائی تقریباً 70 گز ہے ان کے اندر فرمایا جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک۔ اللہ العیاذ باللہ۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جہنم کو بالکل بند کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف وہ بند جب کیا جائے گا نا اس میں تپش میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک آدمی گوشت پکانا چاہتا ہے تو عام ہنڈیا میں اس میں 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو پریشر کوکر میں ڈالتا ہے تو وہی 15 منٹ میں 20 منٹ میں پک جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اس کی بھاپ وغیرہ سب بند ہو گئی تو اس میں اس کی تپش میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح جہنم میں جو ہے وہ بڑے بڑے ستونوں والے بڑے بڑے حال ہوں گے، ان میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا، تو انسان پھر بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت ذکر کی، اور یہ بڑی طویل ہے۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ابرار ہیں، ابرار نیکوکار، رب ذوالجلال نے ان کے لیے 2 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آگے جو 2 ان کے کام بیان کیے ہیں، 2 ان کی خوبیاں، صفات بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعامات میں کیا ملے گا؟ تو انعامات میں رب ذوالجلال نے پہلے اس کو بیان کیا کہ ان الابرار یشربون من کاس، کہ جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو ایسے جام پلائے جائیں گے کہ جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ کافور جو ہے نا یہ خوشبو ہے، اور اس کی خوشبو یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور عرب والے اس کی آمیزش کو اور اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں یہ مینگو فلیور، اس طرح کی چیزیں بچے جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، جس طرح روح افزا کا ٹیسٹ ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو زیادہ پسند کی جاتی ہیں، تو عرب میں یہ چیز بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ جو کافور ہے وہ اتنا کوئی تھوڑا بہت نہیں ہوگا، بلکہ عین نہیں، ایک ایسا چشمہ ہے جو رب ذوالجلال جنت میں جو ہے نا وہ جاری کر دیں گے، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ پئیں گے، اور وہ اتنا وافر ہوگا کہ یفجرونہا تفجیرا، وہ جدھر چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے، جدھر چاہیں گے اس کو جو ہے نا وہ بہا کر لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے عام کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی نہریں جہاں بھی چاہیں گے وہ لے جائیں گے، جس جگہ پہ بھی چاہیں گے لے جائیں گے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں سے چاہیں گے وہ جاری ہو جائے گا اس جگہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو بڑی عظیم بادشاہت عطا کرے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام ان کے لیے بیان فرمایا کہ یہ آگے آیت نمبر 11 میں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کہ قیامت میں کفار کے چہرے بڑے بگڑے ہوئے ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور سخت جو ہے نا وہ یعنی کرب و بلا کا جو ہے نا وہ عالم ہوگا، لیکن اس وقت بھی جو ایمان والوں کے چہرے وہ بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے چہرے بڑے پھولوں کی طرح کھلے کھلائے تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ بھائی آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تازگی اور خوشحالی عطا کرے۔ اب یہ دو انعامات بیان کیے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ آیت نمبر 7 اور 8 اس میں جو ہے نا وہ ان کے دو کام بیان کیے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں یہ انعامات ملیں گے۔ تو پہلا کام یہ بیان فرمایا کہ یوفون بالنذر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو وہ منت مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی منت ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کہتے جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے نفل پڑھوں گا، میں اللہ کے لیے فلاں صدقہ کروں گا، میں اتنے 1000 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، یہ منت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ اپنی منتوں کو پورا کرو۔ تو منت ایک تو صرف اللہ کے نام کی ماننا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا جائز یعنی حرام قطعی ہے۔ اور دوسرا منت کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان نے مان لی تو اس پر واجب اور لازم ہو جاتی ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری یہ بھی چیز ہے کہ جو چیز منت مان لی ہے اس کا حکم زکوٰۃ اور صدقے والا ہو جاتا ہے، واجبی صدقے والا، وہ خود بھی استعمال نہیں کر سکتا، امیروں کو بھی نہیں دے سکتا، اس کو غرباء میں تقسیم کرنا دینا لازم ہے۔ تو اگر کسی نے فرمایا منت، ہاں تو فرمایا کہ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد یعنی وہ واجبات بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لازم ہیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، جتنے بھی اللہ کی طرف سے فرائض اور واجبات ہیں وہ سارے اسی نظر میں آتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے تو اگر اس کو پورا کرے گا تو جو اللہ کی طرف سے شروع سے لازم ہیں فرض حقیقی ان کو تو لازماً پورا کرے گا۔ تو اس لیے وہ علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، مطلب لکھا ہے کہ وہ اپنی منتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے اس پر احکامات واجب ہیں ان کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یعنی اپنی منتوں کو اور احکام الہی کو پورا کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت والے دن سے ڈرنے والے ہیں کہ قیامت والے دن جس کا عذاب بڑا لمبا چوڑا ہوگا اس کا ان کے دلوں میں خوف ہے، اور ظاہر ہے یہ کہ بنیاد ہے۔ اور دوسرا کام بیان کیا کہ فرمایا مال کے ساتھ بڑی محبت ہے ہر انسان کو، قدرتی بات ہے، مال کو مال کہتے ہیں اسی لیے کہ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ مال کی محبت کے باوجود فرمایا کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب مسکینوں کو اور اسی طرح یتیموں کو یہ تو عام ہے، اور قیدیوں کو اس زمانے میں لوگوں کے پاس، حکومتوں کے پاس فنڈ نہیں ہوتے تھے اور قیدیوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، تو ان کو پھر کچھ اللہ والے جو ہے نا وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اسی لیے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ قیدیوں کو جو ناجائز پھنسے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھانا کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم نے تمہیں کھلایا پلایا جی شکریہ ادا کرو، بلکہ انہوں نے کھلا دیا تو اس کے بعد تذکرہ ہی نہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو احسان جتلا کے تکلیف دے کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اگر کسی کو کوئی صدقہ دیا ہے تو اس پہ احسان جتلا دیا یا اس کو بے عزت کر دیا تو سارا ثواب ضائع ہو گیا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیاں بیچتے نہیں ہیں، لوگوں سے ہم نہ شکریہ کے طالب ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ ہم بدلہ لیتے ہیں، بلکہ وہ خود شکریہ ادا کرتے ہیں دے کر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کافروں کے چہرے انتہائی بدنما ہو جائیں گے، یعنی جو کری المنظر دن ہے، جس دن کافروں کے چہرے جو ہے وہ سیاہی میں ڈوبے ہوں گے اور اسی طرح ان پہ گرد و غبار چڑھی ہوگی، پریشان ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دن کی جو سختی ہے ان کو بچا لے گا اور ان کو اس دن کی تازگی بھی عطا کریں گے۔ تو یہ دو کام کہ ایک تو فرمایا کہ وہ
اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، دوسرا غرباء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور دو انعام، ایک پہلے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافور کے میزش والے جام پلائیں گے، اور دوسرا بیان کیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تر و تازگی عطا کریں گے۔ اب یہ ترجمہ یہاں تک سن لیں کہ ان الابرار، بے شک ابرار نیکوکار، یشربون پئیں گے، من کأسٍ ایسے جام، کان مزاجھا کہ ہوگی ان کی میزش، کافورا کافور کی، کہ ایسے جام اور مشروبات پلائے جائیں گے کہ ان میں جو میزش ہوگی وہ کافور کی ہوگی۔ وہ کافور کیا ہے؟ عینین، ایک ایسا چشمہ ہے، یشربو پیتے ہیں اس سے، یشربو پئیں گے، بہا اس سے، عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے، بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن وہ بندے جو حقیقتاً اللہ کی ماننے والے ہیں، جس طرح سورہ فرقان کے آخر میں اللہ نے فرمایا نا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، آگے وہ ساری صفتیں بیان کی۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ چھوٹی چھوٹی نہریں بہا لیں گے، نہریں بہانا یعنی اس کو بہا کر لے جائیں گے اپنی طرف۔ یوفونا، وہ پورا کرتے ہیں، بالنذر، منت کو، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، ایسے دن سے، کان ہے، شرہ، اس کی سختی اور تکلیف، مستطیرہ، پھیلی ہوئی، ویطعمون، اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام، کھانا، علی حبہ، اس طعام اور کھانے کی محبت کے باوجود، یا یہ حب ہی جو ہے نا اللہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں، مسکینوں کو، و یتیمہ، یتیم کو، و اسیرہ، اور قیدی کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما، بے شک، نطعم، ہم کھلاتے ہیں، کم، تمہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وجہ کا معنی چہرہ اور یہ اللہ کی رضا ہے، لا نرید، نہیں ہم ارادہ کرتے، منکم، تم سے، جزاء، بدلے کا، ولا شکورا، اور نہ شکر گزاری کا، کہ نہ بدلے کے طلبگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار ہیں۔ انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن، جو سخت ہے، قمطریرہ، اور تکلیف دہ ہے، ہاں، جو انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہے، کہ جو چہروں کو بدنما اور کری المنظر بنانے والا ہے اور دلوں کو سخت بنانے والا ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ فوقا، پس بچا لے گا، ہم ان کو، اللہ شر ذالک الیوم، اس دن کی سختی سے، وَلَقَّاهُمْ، اور ان کو عنایت کرے گا، نظرتوں، تر و تازگی، وسرورا، اور خوش دلی، کہ اللہ تبارک لقا کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، تلقیہ کرنا، عطا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انہیں عطا کرے گا۔ ایک تو چہروں کی تر و تازگی، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، ابھی پیچھے گزرا پچھلی صورت میں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور رب کے دیدار سے اور تازگی آ جائے، وسرورا، اور دل بھی خوش ہو گئے، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت بھی عطا کریں گے اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 10 حالتیں بیان کی، 10 احوال بیان کیے ترتیب کے ساتھ۔ وجزاہم، اور بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے۔ اچھا، صبر کے بدلے، صبر کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں کہ صبر میں پورا دین آ جاتا ہے۔ جو حقیقی صبر ہے اس کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ نیکی کو دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو نیکی پہ لگا کے رکھنا، نیکی پہ کیا کرنا جی؟ لگا کے رکھنا، یہ صبر کا پہلا جزو ہے۔ دوسرا، گناہوں کو شدید دل چاہتا ہے، خواہش نفس گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ نمبر 3 جس کو ہم صبر کہتے ہیں، وہ تیسرا جز ہے کہ اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا، اس پہ صبر کرنا، بے صبری نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا۔ یہ 3 صبر کے درجے ہیں، یہ تینوں آ جائیں گے۔ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو اپنی کوشش محنت کر کے عبادت پہ بھی لگا رہا ہے، گناہوں سے بچا رہا ہے، اور مصائب اور تکلیف پہ صبر کر رہا ہے، تو وہ بن گیا صابر۔ تو فرمایا کہ ایسا جو صبر کرنے والا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے جنتوں،
جنت بھی وہ حریرہ اور ریشمی لباس ہے، کہ یہاں پر ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشم اس کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پہ حرام قرار دیا، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مردوں کو بھی پہنائیں گے، دونوں چیزیں، سونا بھی پہنیں گے اور اسی طرح یہ ریشم بھی پہنیں گے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ان کے 10 احوال بیان فرمائے۔ نمبر 1 متقین فیہا، یہاں سے ان کی مجلس کا حال بیان کیا کہ بیٹھیں گے کس طرح۔ تو فرمایا کہ وہ جنت میں اپنی مسیریوں پر، اعلیٰ صوفوں پر اور بڑے تخت نما جو بیڈ ہوں گے ان پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمنے سامنے، جس طرح گول میز کانفرنس آج کل ہوتا ہے نا، تو صوفوں کو اس طرح قطار میں جنت میں لگایا جائے گا کہ چاروں طرف وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور خوشگپیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ سب سے پہلے ان کی جو مسند ہے، ان کی جو بیٹھک کا حال ہے، مجلس ہے، اس کو بیان فرمایا کہ اعلیٰ قسم کے تختوں پہ ٹیک لگا کر بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرا انعام فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، موسم کہ فرمایا نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا کہ تیز دھوپ ہے انسان دھوپ برداشت ہی نہ کر سکے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ سخت سردی ہے انسان سردی سے بچاؤ کے لیے کوششیں کرے، نہیں، انتہائی معتدل انسان کی خواہش اور چاہت کے مطابق موسم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ متقین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک صوفوں پر، تختوں پر، لا یہ تخت شاہی پر، بے تاج بادشاہ ہوں گے وہ، لا یرون نہیں دیکھیں گے، فیہا اس جنت میں، شمسن سورج یعنی تپش دھوپ، یا شمس سے مراد دھوپ ہے، ولا زمہریرا اور نہ سخت سردی، ودانیۃ علیہم ظلالھا۔ اب سایوں اور جو پھل ہے اس کے احوال بیان کیے۔ نمبر 3 کہ ان کا یعنی وہ کس حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک تو یہ ہوگا کہ ان پر بڑا قریبی سایہ ہوگا، چھاؤں میں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی جنت کے پھل ہیں، درخت ہیں، ان کا جو پھل ہے، خوشیں ہیں، وہ بالکل قریب ہوں گے، جس وقت انسان کا دل چاہے گا ان کو توڑ لے گا، یہ نہیں کہ بھائی اس کو بلندی پہ چڑھنا پڑے اور بڑی تکلیف اٹھانا پڑے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انتظام کر دیں گے کہ جہاں بھی وہ انسان چل رہا ہوگا اور ہر طرف جو وہ پھل ہی پھل ہوگا، جس طرف سے دل چاہے گا ان کو اتار کے کھا لے۔ ودانیۃ اور جھکے ہوئے ہوں گے یا جھکنے والے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلال ہوا ان کے سائے، یعنی ان کے سائے جو ہے نا وہ بالکل ان کے اوپر ہوں گے، وذللت اور تابع کر دیے جائیں گے، قطوف ہوا ان کے خوشے، تذلیلہ تابع کرنا، کہ مطلب یہ جو میوے ہوں گے ان کے گچھے بالکل قریب آ کر لٹکے ہوئے ہوں گے، میووں کے گچھے قریب آ کے کیا ہوں گے جی، لٹکے ہوئے ہوں گے، جہاں سے چاہے انسان لے۔ اچھا، ودانیۃ علیہم ظلالھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سائے جو ہے نا وہ ان پر جھکنے والے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ تو سایہ کس چیز کا ہوگا؟ وہاں تو سورج ہو ہی گا نہیں، تو پھر سایہ کس چیز کا ہوگا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سایہ صرف سورج کا نہیں ہوتا، 14ویں رات کا جب چاند ہوتا ہے اس کا جو چاندنا ہوتا ہے، ظاہر ہے جنت میں اندھیرا تو نہیں ہوگا، اس کے لیے روشنی کے لیے رب ذوالجلال کوئی اعلیٰ انتظام کریں گے، تو ان چیزوں میں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جو درختوں کے سائے بنیں گے وہ مراد ہے ایک۔ اور دوسرا جو اصل میں جو یہاں پر جو مفسرین کی طرف سے بڑا بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی درختوں کے سائے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ٹھنڈی اور آرام دہ چھاؤں ہے۔ مطلب جس طرح دنیا میں انسان ٹھنڈی اور آرام دہ ہوا والی چھاؤں تلاش کرتا ہے نا جی، تو وہاں اس طرح کا ماحول ہر جگہ پہ ہوگا، اس کے ہر جگہ جہاں بھی جائے گا ایسا ہی ماحول ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، یہ چوتھا حال بیان کر دیا جی کہ ان کے برتن کیسے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جن برتنوں میں ان کو جنت کے ماکولات اور مشروبات پیش کیے جائیں گے، ان کا یہ عالم ہوگا کہ برتن ان کے چاندی کے ہوں گے، اور جو پانی پلانے والے برتن ہوں گے وہ چاندی اور شیشے کے ہوں گے،
اب چاندی اور شیشے کے ہوں گے، وہ شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی تشبیہ ہے کہ وہ برتن تو ہوں گے چاندی کے، لیکن وہ چمک اور صاف شفاف ہونے میں اور یعنی ملائم ہونے میں شیشے کی طرح ہوں گے، اور یا یہ کہ جو کھانے کے برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے اعلیٰ قسم کے چمکدار، اور جو پلانے کے ہوں گے وہ اعلیٰ قسم کا شیشہ ہوگا، اور وہ شیشہ کی جو ہے نا آج کل جس طرح مختلف دھاتوں سے چمک نکالی جاتی ہے اور وہ چمکدار ایسی چیز بنائی جاتی ہے کہ اس میں شیشے کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ان کو اتنا صاف اور شفاف بنایا جاتا ہے کہ اس میں انسان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس طرح یعنی وہ برتن صاف شفاف ہوں گے، ایک تو ملائم ہوں گے، نرم ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے، کچھ چاندی کے ہوں گے، کچھ شیشے کے ہوں گے، یا یہ ہے کہ وہ چاندی کے ہوں گے لیکن وہ چاندی اتنی صاف و شفاف ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح چمک رہی ہوگی، اور ان جو مشروبات کے جام ہوں گے ان میں پانی اور مشروبات یعنی چاہے وہ سربمور شراب ہے اور دیگر جتنی بھی جنت کے مشروبات ہیں وہ ایک اندازے کے ساتھ وہ بھر کے رکھے ہوں گے، بھر کے لا کر پیش کیے جائیں گے۔ آگے آ رہا ہے کون پیش کریں گے کہ وہ جب پینے والا ان کو پی لے گا تو پینے کے بعد اس برتن میں بھی کچھ نہیں بچے گا اور اس کی چاہت بھی باقی نہیں رہے گی، یعنی اتنا وہ اندازے کے ساتھ ہوگا کہ جو ہی پیا ساتھ ہی سحر بھی ہو جائے گا اور برتن کے اندر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا نا یطاف گھمائے جائیں گے علیہم ان پر بآنیۃ برتن من فضۃ چاندی کے، واکواب اور گلاس آبخور پانی پلانے کے برتن، کانت وہ ہوں گے قواریرا شیشے کے، قواریرا من فضہ شیشہ بھی چاندی کا، قدروہا تقدیرا جو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے، کہ قدرو اندازہ کیا ہوگا، ہاں ان کا تقدیرہ اندازہ کرنا یعنی بالکل ٹھیک اندازے کے مطابق جو ہے نا ان میں پانی ڈالا ہوگا جتنا ضرورت ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ اچھا نمبر 5، اب 5ویں نمبر پہ جو ہے نا وہ ان کو جو پانی پلایا جائے گا، اس مشروبات پلائے جائیں گے، ان کا حال بیان کیا کہ جنت میں ایک سلسبیل نامی چشمہ ہے اور اس کی جو سلسبیل ہے اس کا پانی انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اور اس میں جو زنجبیل ہے نا جس کو سونٹھ بھی کہتے ہیں اور یہ ادرک، اس کے جو ہے نا وہ آمیزش ہوگی، اس سے جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی تیزی پیدا ہوگی جو ذائقے میں زیادہ مزیدار ہوگی، اور عرب کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اب بھی اس طرح وہ گھاوا ہے پیتے نا، کالا بڑا کڑوا سا ہوتا ہے، وہ تو بڑے مزے لے کے پیتے ہیں، تو گویا کہ اس کے نا وہ زنجبیل اس کے ذائقے میں ایک تازگی بنانے کے لیے، اور پھر اس زنجبیل کا یہ فائدہ ہوگا کہ اشیاء کو ہضم کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگی اور ہر چیز کو وہ خوشگوار بنا دے گی، اور سلسبیل کا ویسے معنی ہے حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، کہ وہ اس چشمے کا پانی اتنا مزیدار ہوگا کہ جب انسان پیے گا تو بڑے آرام سے اتر جائے گا اور مزید اس کا دل کرے گا کہ میں پیتا ہی رہوں۔ فرمایا وَيُسْقَوْنَ اور پلائے جائیں گے فیہا اس جنت میں، کاسن جام، کانا مزاجہا ہوگی ان کی امیزش ملومنی، زنجبیلا زنجبیل کی، عینن وہ ایسا چشمہ ہے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، تسمہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا سلسبیل، کہ جنت کا جو سلسبیل چشمہ ہے اس کا پانی پلایا جائے گا زنجبیل کی ملاونی کے ساتھ، کہ جو بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور باقی اس کا درس جو ہے نا انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔